بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن پیش کرنا چاہوں گا۔ مبلغ اسلام، خطیب پاکستان، برادر مکرم، برادر اکبر، فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمد طیب حافظہ اللہ تعالی، میں انہاں دے اگے ادباً احتراماً التماس کراں گا کہ قرآن دی روشنی اندر، احادیث دی روشنی اندر مینوں اور تساں نوں پند و نصیحت نال سرفراز فرمان محترم جناب قاری محمد طیب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بسو کو بکو سو بسو کو بکو ہر طرف نظارہ تیرا، تو ہی تو بس کافی سہارا میرا، میں گناہگار سہی، ہر بندہ کہہ سکتا ہے میں گناہگار سہی، پر تو کریمی ہی کریمی ہے کریم، میری ڈوبتی کشتی کو کنارہ تیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مختصر حمد و صلات دی بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال قرآء کرام اور حفاظ کرام اور تساں سبنا احباب دا تشریف فرما ہونا اللہ سونا اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے۔ نام لون دا وقت نہیں، ماشاءاللہ سارے معززین نے
میں جانا نہ جانا تانوں ساریاں نوں تانوں اللہ چنگی طرح جاندا ہے، اتوں بھی جاندا ہے، وچوں بھی جاندا ہے، ہر بندے دے خلوص عقیدت نوں جاندا ہے۔ اللہ اس ساڈا پیار محبت جو تیرے دین نال تیرے گھر اندر اکٹھے ہون دی وجہ کر کے یہ پیدا ہویا ہے، اللہ اپنی رحمت نال انہوں مقبول و منظور فرما۔ اے قرآن اچھا ہے، اے قرآن تھوڑا تھوڑا بولنا پائے گا، اے قرآن آسان لفظ کر لو، اے قرآن اعلیٰ ہے، اے قرآن تے اس قرآن نو پڑھنے والا قاری قرآن حافظ قرآن بھی اعلیٰ ہے، یعنی قرآن بھی اعلیٰ، قرآن والا بھی اعلیٰ۔ تورات والے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ، اور زبور والے پیغمبر جناب داود علیہ السلام بھی اعلیٰ۔ اسی طرح انجیل والے پیغمبر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی اعلیٰ، لیکن قرآن والے اور قرآن جنہاں نوں مجسم قرآن بھی آکھیا جاندا ہے، قرآن والے میرے تیرے پیر و مرشد رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ سارے نبیاں وچوں اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو آنو نقشہ مختصر جہاں میرا بیان ہونا ہے انشاءاللہ، ٹھیکے رہو گا نا، اللہ خیر کرے۔ اونا میں بیان شروع کراں تسی نکلنا شروع کر دیو، انج نہیں کرنا۔ ماشاءاللہ جڑے بیٹھے ہو اللہ پاک ساڑے سارے دا ماشاءاللہ بڑا مجمع ہو گیا الحمدللہ۔ دیکھو باہر تک بندے تے اوتھے تک بندے بیٹھے ہوئے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تہاڈا پیار محبت اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ایک میں نقشہ بیان فرمان لگیا، اللہ اکبر۔ مسجد اقصی دعا کرو اللہ، اس مسجد اقصی نو اسرائیلیاں تو اللہ سونا آزاد فرما دے وے، آمین ثم آمین۔ معراج والی رات نا پیارے محبوب پیغمبر جناب جبریل دے نال مسجد اقصی دے اندر جا بڑے، اے سارے انبیاء سپا اندر جناب آدم تو لے کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر میں سپا بنائے کھڑے نے نا۔ میں جو بات بیان کرنا چاہنا ہے، ایک پاسے سارے انبیاء، ایک پاسے قرآن والے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ادنا جا طالب علم دی محنت تے غور کرنا ہے، انج سمجھ دے چلے جاؤ، انابت والا پیغمبر سونا آدم پچھے گئے، قرآن والا میرا محمد اگے کھڑا ہویا ہے۔ اسی طرح توحید دے ولولے والے جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام سب اندر پچھے کھڑے ہوئے نے، اور قرآن والے میرے تیرے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگے مسلح تے کھڑے ہوئے نے۔ اے دسنا چاہنا ہے قرآن بھی اگے کتاباں وچوں، اور صاحب قرآن حافظ قرآن قاری قرآن بھی اگے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اسی طرح جناب اسماعیل زمزم والے پیغمبر، زمزم والے پیغمبر وہ پیچھے کھڑے ہوئے نے۔ اے جناب حوض کوثر والے سونے محمد جو اللہ دے قرآن والے پیغمبر نے نائے، وہ اگے مسلح تے کھڑے ہوئے نے۔ اسی طرح اللہ اکبر اللہ اللہ جناب یوسف علیہ السلام حکمت و دانائی دے پیکر، حکمت والے پیغمبر جناب یوسف وہ پیچھے کھڑے ہوئے نے، اور قرآن جنات اترے آئے پوری امت محمدیہ دے حکیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلح تے اگے کھڑے ہوئے نے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پتہ چلے آئے کہ جناب قرآن والا اگے تے جڑے باقی نے وہ پیچھے کھڑے نے۔ پیچھے کھڑے کون والے بھی معزز، پیچھے کھڑے کون والے بھی عزتاں والے، لیکن جو
مسلے تے کھڑا ہویا ہے او دیاں تے شاناں دے کیا کہنے سبحان اللہ اج وی انجے قرآن والا اگے ایم پی اے پیچھے قرآن والا اگے ایم این اے پیچھے قرآن والا اگے جناب تندرست پیچھے قرآن والا اگے بھاویں بیماری کیوں نہ ہوئے تندرست پیچھے قرآن والا نبی نہیں کیوں نہ ہوئے مگر اگے کھڑا ہوئے گا اکھیاں تو جناب اکھیاں والا جڑا بندہ ہے نا وہ پیچھے کھڑا ہوئے گا میرے ویر گل مکدی مقامہ قرآن آفتاب حافظ قرآن مہتاب قرآن اجالا ہے حافظ قرآن بڑا ہی نرالا ہے سبحان اللہ آؤ نا اللہ دا قرآن پڑھئے امام تازہ خوندہ چلا جائے اللہ اکبر اللہ اللہ چاند جنات نے نا جنات شیطان جن نے پہلے تے آسمان دے نیڑے جا کر کے خبرہ سن لیا کر دے سن لیکن جدوں اللہ نے انہاں تے آگ برسانی شروع کی تھی او تو جناب جڑی وہی دی گل ہویا کر دی سی او سن نہ سکدے اپنے جنہ اندر جا کر کے کہہ دیں دینے جناب اللہ اکبر ہن سنی نہیں جاندی گل بات پتہ نہیں کی ماجرا ہے اے جناب جنات کہیں دینے جاؤ پوری دنیا اندر پھیل جاؤ پتہ لگا کر کے آؤ کیڑی گل جدی وجہ کر کے ہن وہی دی جڑی گل بات کیتی جاندی او سنن نو نہیں ملدی ہے پہلے تینج کدی نہیں ہویا اے جنات پوری دنیا اندر پھیل جاندے نے کچھ جنہ دا ٹولا مقام نخلا تے جناب پیارے محبوب پیغمبر ہمیں فجر دی نماز پڑھا رہے نے نا او دے اندر قرآن دیاں آیتاں تلاوت فرما رہے نے کوڑوں گل نہیں صحیح بخاری اندر واقعہ موجود ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر جناب پیارے محبوب پیغمبر فجر دی نماز اندر قرآن دیا تلاوتاں کر رہے نے جن جا کر کے اپنے جنانوں کہیں دینے ایک جڑی گل آجا سی سن کے آئے او قرآن جدی وجہ کر کے شولے ساڑے تے برسائے جان دینے نا جدی وجہ کر کے ساڑے تے آگ برسائی جان دیئے اور جنہ دی گل لوں اللہ نے قرآن بڑا چھڑے آئے تے میں محبت نال قرآن پڑھائیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن ہوئے گا قرآن اور حافظ قرآن آج دا میرا عنوان سن دے چلے جانا ہے یہ جنات کی کہیں دینے قل اوحی إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جن اپنے جنانوں جا کر کے کہیں دینے اسی او کتاب سن کر کے آئے ہیں جیڑی پہلے قدیم ہی نہیں سنی ہے بڑا عجب جیا قرآن اللہ عجب اسی طرح جناب اگے اللہ دا قرآن انہ دیاں گلان دا نقشہ انج بیان کر دے یغدی إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا یعنی جن کہیں دے لے ایتے قرآن ہدایت دی طرف بولاندہ ہے اسیمی اللہ تو علاوہ کسے دی پوجا نہیں کرانگے اللہ اکبر اللہ اللہ سن سن توجہ فرماندہ چلا جائے میرے ویر اس کر کے بعد سمجھ آئی کہ قرآن آفتاب حافظ قرآن مہتاب قرآن اجالائے حافظ قرآن بڑا ہی آلائے
سبحان اللہ حافظ قرآن دی کی شان ہے جدوں جویں ماشاءاللہ انعامات دتے گئے بچیاں نو اللہ پاک انہاں دے حوصلے بدھاوے اللہ پاک انہاں نو جناب قرائے کرام بناوے مفسر قرآن محدث قرآن بناوے اب محدث حد جناب محدث بناوے مفسر قرآن بناوے میرے ویر میرے استاداں دی محنت مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب دی محنت تو ساتھ دیگر احباب دا پیار محبت جنہ دی وجہ کر کے اس مرکز اندر اللہ دے قرآن دیاں بولیاں جناب دن رات گونج دیاں رہندیاں نے اللہ اللہ تو اڈا پیار تے اللہ دی محنت اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین اللہ اکبر اللہ اللہ سن میرے ویر توجہ فرما دا چلا جائے اے انعامات دیتے گئے نا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایمیں فرشتے جناب اللہ نا اندر کھڑے ہونگے کچھ فرشتے ایک سائیڈ تے کچھ فرشتے دوجی سائیڈ تے درمیان وچوں حافظ قرآن آئے گا میں قرآن مجید وچوں اپنے انداز نال استدلال کیتا ہے کیوں جو حافظ قرآن میں سائیڈ دا مصداق ہوئے گا انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اللہ تے اللہ دا قرآن جڑیاں لاندا ہے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا سبحان اللہ یہ جھرمٹ بن کے گروہ بن کے آندے چلے جان گے حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم حافظ قرآن نو سلامیاں پہن گیا سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سبحان اللہ میں آج دے مضمون اندر ایک گل یاد کرانا چاہنا قرآن آفتاب حافظ قرآن مہتاب قرآن اجالائے حافظ قرآن بڑا ہی آلائے سبحان اللہ توجہ میری طرف کر دے چلے جانا میرے ویر جناب امام قرطبی رحمت اللہ علیہ سب کو رحمت اللہ یہ واقعہ تسی پہلے نہیں سنے ہوئے گا بس میں جلدی اپنی گل مکان دی کوشش کر رہا کیوں جو ٹائم تو اڈا بہت ہی مختصر ہے اللہ اکبر اللہ اللہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی دا واقعہ بیان کر دینے اس قرآن مجید دی آیت دی تفسیر اندر جو کہ سورہ بنی اسرائیل دی 45 نمبر آیت ہے اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حجابا مستورا سبحان اللہ یہ ترجمہ بند ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا مومنوں جدو تسی قرآن نو پڑھ دے ہو نا دشمن تو آڈا سامنے ہوندہ ہے مگر توانو ایک نہیں سکتا ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اسے آیت دی تفسیر اندر واقعہ بیان فرما دینے کہ اندلس شہر دا میں رہن والا اندلس شہر اندر میرے کچھ دشمن میرے پیچھے لگ گئے میں انہوں مارنا چاہتے نے میں انہوں قتل کرنا چاہتے نے میں دوڑے اپنی جان بچامن دی خاطر دوڑے اللہ اللہ نکلدا چٹیل میدان اندر چلا گیا جتھے نہ ٹبا نہ ٹیلا نہ کوئی درخت نظر آندا ہے کوئی بھی جناب اوٹ نظر نہیں آندی ہے دو گھوڑ سوار یعنی دو گھوڑے تے سوار میرے دشمن آ گئے مینوں ویکھ دے پہنے میری زبان تے جلا
جناب سورہ یاسین جاری ہو گئی انہوں دل آکھیا جاندہ ہے قرآن مجید دا مگر سنن ترمذی دی روایت ضعیف ہے میں اس کر کے انہوں دل نہیں آکھاں گا لیکن انج سمجھ لو اگر دل اندر ڈر پیدا ہوئے اس صورت نو پڑھ لو اللہ تیرے سارے ڈر ختم کر دے گا استدلال کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے محبوب پیغمبر دائے جناب امتی جو مفسر قرآن قرآن مجید دی تفسیر لکھن والے اللہ اکبر اللہ اللہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ جناب یہ دشمن مینوں ایک دے پہنے میری زبان تے سورہ یاسین جاری ہو گئی اللہ کریم نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم حکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم سبحان اللہ میرے ویر حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں اور بھی صورتاں زبان تے جاری کیتے ہوئے اے بندے دوویں میرے کول آ کر کے کھڑے ہو گئے مینوں ڈر وی بڑا نال قرآن وی زبان تے جاری آسیوں پاسیوں ویکھن لگ گئے ہن تھوڑا جہا پیچھے جا کے کھڑے ہو جاندے نے کہندے نے ہونے ہونے تے نظر آ رہا سی ہن نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ تے کچھ جادوگر لگتا ہے مگر میں کہنا یہ جادو چلے ہے جادو ویسے حرام ہے سر چڑھ کے بولن والا جادو رب دا قرآن ہے اللہ اکبر ایک قرآن مجید دی وجہ کر کے اللہ نے انہوں محفوظ فرما لیا اس کر کے رب دا قرآن پڑھا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا آنکھوں تے تھوڑا جا قرآن اور سنا دئیے آج تسی نہ نہیں کر سکتے پھسے بیٹھے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ بہرحال میں تھوڑا جا قرآن پڑھاں گا ترجمے دا وقت ہوندا تے میں حاضر سا ترجمہ ضرور کردا ہے مگر اس حدیث نو نال ملا دیا ہویا ہے تھوڑا جا ترجمہ اور جناب تھوڑا جا قرآن پڑھدا چلا جاواں تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے حافظ قرآن ہمیں اللہ دی عدالت اندر خون گے تے اللہ کریم جنت دا داخلہ دے گا تے حکم جاری فرما دے گا اقرأ وارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا فرمایا اللہ کریم فرماؤں گے حافظ قرآن پڑھدا جا جنت دے درجے چڑھدا جا قرآن پڑھدا جائے جنت دے درجے چڑھدا جائے جتھے تیرا آخری مقام قرآن دا ہوئے گا اتھے تیرا اللہ ٹھکانہ بنا دے گا سبحان اللہ تے ہوڑے ہوڑے قرآن پڑھنا ہے اور میں انج اس حدیث پاک تو استدلال کریں میرے محبوب پیغمبر جنت اندر جا رہے ہونگے تے پڑھدے جا رہے ہونگے وَمَا مُحَمَّدٌ خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
پیارے صدیق قرآن پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہوں گے. ایک غار والی آیت اللہ کریم نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. پیارے فاروق اعظم قرآن پڑھ دے ہون گے او آیت جو مشورہ دیتا پیارے محبوب پیغمبر نو تے اللہ نے پردے دے حکم جاری فرما چھوڑے یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہون گے تے او واقعہ جو صلح حدیبیہ دے جناب حدیبیہ دے مقام تے ایک درخت دے نیچے صحابہ نے جناب بیعت کی تھی پیارے نبی جی دے آتے او مقام پڑھتے ہون گے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی قرآن دی آیت پڑھ دے ہون گے جدے اندر اللہ فرما دے نے کہ نیکی صحابہ دی طرف ود ود کر کے جان دیئے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگے اللہ کریم نال جناب قرآن مجید اللہ دے بندے جناب معاویہ پڑھ دے ہون گے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ہلے تو نہیں پہ رہے نا ماشاءاللہ. میں تیجے شروع ہویا اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر توجہ فرما دے چلے جانا ہے. اللہ تواڈیاں مسکراہٹاں قبول فرمائے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایک ہوندا سڑ کے گل سننا, ایک ہوندا خوش طبی نال رب دا قرآن سننا. اللہ پاک کے پیار محبت اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے. میری تیری امی جان عائشہ صدیقہ کی بولنا ہے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ. سعودیہ تو آصف بھائی نے انہوں نے فرمائش بھی کی تھی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے شعر سنان دی. تسی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہا تے غالباً شعر چھاڑ ہی دینے چاہیے دینے رضی اللہ تعالی. تے ٹائم بھی اتے لگ جائے تے کوئی مسئلہ تے نہیں نا. استاد جی نے بڑی تاکید کیتی ہے کہ 7 بجے تو ٹائم اتے نہ جاوے, پر جویں تسی میرے نال کیتی ہے میں لگدا 8 بجنے چاہیے. اللہ اکبر اللہ اللہ. نہیں میں کوشش کردا کہ 7 تو تھوڑا جائیں آدھا پونا گھنٹہ ہوتے ہو جائے, زیادہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں, انشاءاللہ جلدی گل ختم ہونے لگی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. میری تیری امی جان عائشہ دا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے. پھر خطیب ایشیا دی بولی کیوں نہ سنانا ہے. اچھی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. اگے ہر مومن بولے گا ہم صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے, صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے, تے حبیب خدا
شادی سے اچھی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. چاہے مختصر سی مگر اگے بھی سنا دا. اللہ اکبر اللہ اللہ. اما جان عائشہ قرآن پڑھ دیا ہون گیا. ورتقی اللہ فرماؤں گے اقرائی ورتقی مونس سیغے ہو گئے نا. اقرائی ورتقی ایمی جمع کر صاحب غلط ہے نا. اقرائی ورتقی پیاری اما جان عائشہ پڑھ دیا ہون گیا. ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات مؤمنات الغافلات. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا 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 فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. سبحان اللہ. میرے ویر میرے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ انج رب دا قرآن پڑھ دے جا رہے ہوں گے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے خطیب ایشیا اس طرح قرآن پڑھ دے ہوں گے. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لعلى خلق عظیم. میرے استاذ مکرم قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی اس طرح رب دا قرآن پڑھ دے جا رہے ہوں گے کہ اللہ دا قرآن بولیا فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ ربنا 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 آمنا فاكتبنا مع الشاہدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ویر اسی سارے بھی پڑھ دے ہوں گے. گل مکائی دئیے آخر کار اسی بھی پڑھ دے ہوں گے. یہ دعائیں یاد کر لو. قرآن مجید دی آیت ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. پھر آخر تے گل آ گئی تے میرے ویر جناب مولانا محمد حسین شیخ پوری شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی بولی کیوں نہ جتوانو سنا جاما ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ کہ اللہ نے آپ تائیں گلیا قرآن سی. اللہ نے آپ تائیں گلیا قرآن سی. اللہ 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 نے گلیا آپ تائیں قرآن سی. ایسے تے عمل کریو کیتا فرمان سی. انہا تے جاتا ہے صرف لوڑ بیان سی. انہا دے کارن مولا دوزخ بنائی چٹھی آسمانوں
احمد سرور نو آئی چٹھی آسمانو احمد چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی قرآن آفتاب حافظ قرآن ماہتاب قرآن اجالا حافظ قرآن بڑا ہی نرالا تے آلہ اللہ پاک محترم منیر صاحب 3 سالہ بعد آج مسجد اندر آئے بیماری دی وجہ کر کے آ نہیں سی سکتے ہن اللہ نے تھوڑا تھوڑا یہ چلن دی توفیق عطا فرمائی اللہ اینا سمیت جتنے بھی بیمار نے ایسے طرح مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب اور جناب استادی المکرم قاری محمود سیاد صاحب قاری اعجاز حجازی صاحب دیگر احباب جماعت جنہ دے مینوں نام بھی نہیں آندے سارے نو ماشاءاللہ اللہ پاک سبنا نو صحت والی ایمان والی خیر والی برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لو جی پورے 7 بج گئے نے میرے موبائل تھے اللہ پاک کی رحمت نال اپنی رحمت نال ایک قبول و منظور فرمائے پھر میں چند منٹ دعا کرا لینا ہوں دے بعد انشاءاللہ تعالی نماز ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ بڑے گناہگاراں بڑے ہی خطا کاراں میرے کریم مولا اپنی رحمت نال ساڑھے سارے اندے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما اللہ سونیاں اے درس قرآن و حدیث محترم جناب مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب اسی طرح میرے استادی المکرم قاری محمود احمد سیاد صاحب اسی طرح محترم جناب فضیلت الشیخ ساڑھے بڑے پیار والے بھائی جناب قاری اعجاز احمد حجازی صاحب اور اسی طرح دیگر احباب جماعت اللہ سبنا دا پیار محبت اور اسی طرح جناب محترم چاچو جان حاجی ظفر صاحب انہوں دے بیٹے تشریف لے آئے اللہ پاک کی سارے دا پیار محبت اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اللہ حافظ قرآن جتنے بھی حفاظ اکرام نے اللہ پاک انہوں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اللہ پاک انہاں سمیت سانو سارے اللہ سونا ساڑھے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے اللہ پاک زیادہ تو زیادہ قرآن و حدیث دا علم سکھنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سونا آصف بھائی نو نیک نرینہ صالح بیٹا عطا فرمائے اور بھی دیگر جنہ کل بیٹیاں اللہ بیٹے بھی عطا فرمائے اللہ جنہ کل بیٹے ہی بیٹے اللہ انہوں نے بیٹیاں بھی عطا فرما اللہ جنہ کل اولاد نہیں ہے اللہ انہوں نے نیک نرینہ صالح اپنی رحمت نال اولاد عطا فرما اللہ میرے استادی المکرم نو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ محترم منیر صاحب سمیت جتنے بھی ساڑھے بچوں میری امامہ بہنہ بچوں بیمار نے یا دیگر جتنے بھی احباب ساڑھے عزیز و اقربا بچوں بیمار نے الغرض جتنے بھی مومن مسلمان جتھے کتھے رہن والے اللہ سبنا مومنہ مسلمانانو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ والے لمبی زندگی عطا فرما اللہ سونیا اللہ میری امی جان سمیت جنہ دے والدین وفات پا چکے سبنا نو کروڑ جنت الفردوس عطا فرما اللہ جو دعاواں کر چکے قبول فرما جو رہ گئیاں بن منگیں عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي اور تلاوت دی سعادت حاصل فرمان گے محترم جناب حافظ علی حسن کہ آئے اور قرآن مجید دی تلاوت دی سعادت حاصل فرمائے محترم جناب علی حسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. تو حدیث مبارکہ واسطے میں گزارش کراں گا محترم جناب اسد منیر، محترم جناب حافظ اسد منیر بچائے اور حدیث مبارکہ تساں دے سامنے پیش فرمائے. محترم جناب حافظ اسد منیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سوتتان ملعونان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو آوازیں ملعون ہیں اور ناپسندیدہ ہیں. ایک شادی کے موقع پر موسیقی اور گانا بجانا، دوسری فوتگی کے موقع پر رونا اور پیٹنا. اللہ تعالیٰ کو یہ دو آوازیں ملعون اور ناپسند ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. حضرت قاری صاحب نے ماشاءاللہ ساڈے استاد محترم نے انہوں نے بچیاں دی تربیت کردیا ہویا، بچیاں دے اندر مزید نکھار پیدا کردیا ہویا، بچیاں نو قرآن دی تعلیم دے نال نال حفظ دے نال نال ترجمے دا بھی شوق اور ذوق دلوایا ہے. تو میں گزارش کراں گا ترجمہ القرآن دے واسطے محترم جناب حافظ زہیب شفیق اور عثمان ذوالفقار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، نہایت رحیم اور بڑا مہربان ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین. مالک ہے دین جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم خاص اس کی عبادت کرتے ہیں اور خاص اسی سے مدد مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں سیدھی راہ دکھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا اور وہ گمراہ ہوئے. آمین. دعا قبول فرما. السلام علیکم. ترجمہ واسطے ترجمہ القرآن دے واسطے گزارش کراں گا زہیب شفیق اور عثمان ذوالفقار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فلا صدق ولا صلی چنانچہ نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى اور لیکن اس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر وہ گیا اپنے اہل و عیال کی طرف اکڑتا ہوا۔ أولى لك فأولى ہلاکت ہے تیرے لیے، خرابی ہے۔ ثم أولى لك فأولى پھر ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر خرابی ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى انسان کیا سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى کیا نہیں تھا وہ ایک قطرہ جو ٹپکایا جاتا ہے ماں کے رحم میں؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر وہ ہو گیا جمع ہوا خون اور اللہ نے پیدا کیا پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر بنایا جوڑا نر اور مادہ۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کہ وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر سے نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا پھر سے تابع قرآن کر دے، اس کی امت کو ذرا پھر سے تابع قرآن کر دے۔ وہ قرآن جس سے اللہ بعض لوگوں کو ایسے رتبے عطا فرماتا ہے، ایسے مقام عطا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ کسے ساڑھے نزدیک جنہوں اسی کمی کہنے اللہ دے ہاں تے فیصلہ نہیں نا، ساڑھے نزدیک اسی یہ کمی تے پارٹنیشن کیتی ہو، یہ تقسیم کاری ہے، کمی کمین دا بیٹا، لیکن اللہ نے قرآن دی دولت نال مالا مال کیتا ہے، سردار تے پچھے کھڑا ہے تے اس کمی جنہوں اسی کوئی حمیت نہیں دیں دے۔ اللہ دے قرآن دی وجہ تو اتنی حمیت ملی ہے کہ اللہ نے فرما دیتا ہے جب تلک اے حکم نہ کرے رکو جان دا پچھے کوئی وقت دا وزیر اور مشیر ہی کیوں نہیں کھڑا اپنی مرضی کر سکتا۔ تو میرے بھائی آئیے اس قرآن دے نال اپنے آپ نے اور اپنے بچیاں نے بھی جوڑیے۔ اور گزارش صرف ایک کرانگا سر جی ترک صاحب، خدا را خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دا اعزاز حاصل کرنے والے، یہ رتبہ رکھنے والے استاد دی کدے دل ازاری نہ کرنا ہندی ہے۔ استاد دی محنت پانی دی طرح بہا دیتی جاندی ہے، تسی میں واندے ہیں جنہ دے بچے پڑھ دینے او اس چیز دا خیال نہیں کر دے تو اڈا تا ماحول ماشاءاللہ ٹھیک ہوئے گا، ممکن ہے۔ جدو بچہ استاد دے کولے 2-3 گھنٹے یا 5-7 گھنٹے محنت حاصل کردہ ہے استاد دی، تے جدو بچہ گھر جاندہ شیطان جڑا نا ماں باپ اندہ خیال نہیں کر دے، انہوں پھڑا دیں دے نے تے جڑی استاد نے محنت کی تھی بچے نے تے ٹک ٹاک کھولنا تو استاد دی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ کنے خیال کرنا ہے؟ ماں باپ نے ٹی وی لگا دیتا گیا، بچہ جو کر رہے ہیں
گھر والے نے پرواہ کوئی نہیں، استاد دی محنت ضائع ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کون ذمہ دار ہے؟ والدین۔ نماز دا ٹائم ہے، بچے نو گھر کہنے والا کوئی نہیں، استاد تو حکم نہیں سختی کرے، بچے دی سختی ہوئی تے گھروں پیغام آ جانا ہے کہ قاری صاحب مہربانی کرو، بچے تے سختی نہ کرو۔ جدو ڈر استاد دا نہیں، گھروں کہنا نہیں، تے پھر حفظ کروان دا کی مطلب ہے؟ میرے بھائی یہی گزارش ادباً احترام نہیں کرانگا کہ اپنے بچیاں دے اس تربیت تسی خود ذمہ دار جی، استاد نے محنت کرنی ہے۔ تو انعامات دا سلسلہ جڑا ہے اسناد دا وہ جاری ہوندا، اس تو بعد شیخ دا خطاب ہوندا۔ میں گزارش کراں گا یہ اسناد اور انعامات بچیاں دے اندر تقسیم کرنے واسطے اپنے دست شفقت نال پیش فرمان محترم جناب فضیلت معاب مبلغ اسلام قاری محمد طیب صاحب، وہ بھی تھوڑی جی تکلیف دی معذرت کے آن، اور انہاں دے نال محترم جناب قاری عبدالرؤف محمدی صاحب، میں انہوں نے بھی گزارش کرانگا، التماس کرانگا کہ وہ اپنے دست شفقت نال بچیانوں اسناد دے نال سرفراز فرمان۔ اے او خوش نصیب طالب علم نے کہ جنہاں نے کچھ دن پہلے ضلع اوکاڑا دے اندر قرآن دا مقابلہ اور مسابقہ ہوئے ہے، جن دے اندر ضلع اوکاڑا دے اور سکولاں دے کالجاں دے بچے اور بچیاں نے حصہ لیا ہے۔ اس مقابلے دے اندر اپنے اس ادارے دے طالب علم بھی شامل ہوئے نے، جنہاں دی حضرت قاری محمود سیاد صاحب نے سرپرستی فرمائی، تو بچیاں نے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو کامیاب فرمائے۔ تو اس مقابلے دے اندر شامل ہونے والے خوش نصیب طالب علم حافظ محمد قربان بن محمد شہادت کہ وہ بچہ آئے اور حضرت قاری صاحب دے دست شفقت تو انعام وصول کرے، اپنی سند وصول کرے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے نو صحیح معنی دے اندر قرآن دا عالم بنائے، عامل بنائے، بارک اللہ۔ دوسرا خوش نصیب طالب علم محمد ایان بن نعمت اللہ، میں گزارش کرانگا محترم قاری محمد اپنا قاری محمود صاحب نو کہ وہ آن اور اپنے دست شفقت نال بچیاں دی حوصلہ افزائی فرمان۔ اگلا خوش نصیب طالب علم ہے محترم حافظ عبد الرحمن بن محمد ظفر اقبال۔ اور اگلا خوش نصیب طالب علم جنہیں قرآن دے مسابقے اور مقابلے اندر حصہ لیا محترم حافظ محمد اسد، محترم حافظ محمد اسد۔ وعلیکم السلام۔ میں گزارش کرانگا محترم رانا بھائی محمد اظہر صاحب لگے ادباً احتراماً التماس کرانگا کہ وہ آن اور اپنے دست شفقت نال بچہ حوصلہ فضائی فرمان۔ محترم حافظ محمد عثمان بن ذوالفقار علی، یہ وہ خوش نصیب طالب علم ہے کہ جس خوش نصیب طالب علم نے اکاڑے دے اندر قرآن دے مسابقے اور مقابلے اندر حصہ لیا اور سند وصول کی تھی۔ اگلا خوش نصیب طالب علم ہے یاسر نواز، حافظ محمد یاسر نواز،
اللہ رب العالمین اس بچے نے بھی قرآن دا دائی بنائے، قرآن دا مبلغ بنائے۔ میں گزارش کرانگا محترم جناب بھائی اللہ رکھا صاحب اور ملک محمد جعفر صاحب، ملک محمد جعفر، اللہ تمام مومنین دی محبت، مودت اور معاونت قبول فرمائے۔ خوش نصیب طالب علم ہے حافظ محمد زہیب، حافظ محمد زہیب۔ شکر بارک اللہ جی، شریف رکھیے گا۔ میں گزارش کرانگا بھائی محمد طارق اور بھائی محمد ظفر اقبال اگے کیوان اور اپنے دست شفقت نال بچہ سند عنایت فرمان۔ اگلا خوش نصیب طالب علم ہے حافظ عبد المنان بن طارق محمود، حافظ عبد المنان بن طارق محمود۔ دل تے اسی کہ اسی سعادت حاصل کر دے محترم بھائی منیر صاحب بولوں دعا کرو اللہ رب العالمین انہوں نے صحت و عافیت عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میں گزارش کرانگا محترم رانا بھائی محمد خضر صاحب دے کے التماس کرانگا ادباً احتراماً کیوان اور اپنے دست شفقت نال اور نیک تمناواں دے نال اس خوش نصیب طالب علم نو سند عطا کرن۔ محترم محمد فیضان بن ذوالفقار علی، اس تو پہلا کہ بچے نے وسی سند عطا کریے۔ بھائی محمد شفیق اگے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لیان معذرت۔ حافظ محمد فیضان بن ذوالفقار، بیٹا اس طرح اس دے نال نال مسجد دے بچیاں دے استاذ اور انتظامیہ نے کچھ اعزازی انعامات رکھے نے کہ اعزازی انعامات دے نال بچیاں نو نوازا جائے تاکہ انہاں دی حوصلہ افزائی ہوئے۔ میں گزارش کرانگا کہ بچیاں نو اعزازی انعامات دے نال نوازن بھائی محمد شفیق وہ تشریف لے آن اور بچیاں دی حوصلہ افزائی کر دیں انہاں نو انعامات نال نوازن بھائی محمد شفیق۔ بھائی ذوالفقار علیہ کی گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آن۔ یہ جی خوش نصیب طالب علم ہے اعزازی انعام وصول کرنے واسطے میں گزارش کرانگا خوش نصیب طالب علم حافظ علی اسلم کہ وہ آئے آؤ جی اگے گزارش میں گزارش کرانگا جی بھائی ذوالفقار کہ وہ تشریف لے آن۔ بھائی محمد ذوالفقار ایسے ہٹ دیا جی۔ خوش نصیب طالب علم ہے حافظ محی الدین شاہ نواز۔ یہ اعزازی انعامات جو کہ مسجد دی طرفوں انتظامیہ دی طرفوں اور حضرت قاری صاحب دی طرفوں
جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو صحیح معنی دے اندر اپنے استاد دی اکھاں دا تارا بنائے اور قرآن دا مبلغ بنائے دائی بنائے۔ اگلا خوش نصیب طالب علم ہے حافظ طلع ضیاء، ماشاءاللہ وہ خوش نصیب طالب علم نے جنہاں نو اعزازی انعامات دے نال نوازا جا رہے ہے۔ اگلا خوش نصیب طالب علم ہے حافظ عمر جعفر، حافظ محمد عمر جعفر۔ گزارش ہے کہ بھائی محمد جعفر اگے آ جان اپنے بچے دا انعام وصول کرن۔ میں گزارش کراں گا قاری محمود صاحب دے کہ وہ آن اور ایک انعام ہے جڑا کہ اپنے دست شفقت نال وہ عطا فرمان۔ اے جی انتظامیہ دی طرفوں گزارش کراں گا بھائی ذوالفقار صاحب بھی اگے تشریف لیان اور اسی اس شخصیت نو انعام دے نال نوازنا چاہ رہے ہیں کہ جو واقعہ تانی میرے اور ڈھوڑے واسطے معزز ہے۔ میں گزارش کراں گا کہ پوری ٹیم دی موجودگی اندر انعام وصول کرنے کے اعزازی خوش نصیب شخصیت اور عزت اور قدر دے لائق محترم جناب قاری عبدالرؤف یزدانی صاحب وہ تشریف لے آن اور اعزازی انعام وصول کرن اس پوری معزز کابینہ دے سامنے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ڈھاڑی انتظامیہ اور استاذ اور خطیب قاری عبدالرؤف صاحب انہاں جملہ احباب دی محبت مودت عقیدت الفت نو برقرار رکھے۔ اب ایک چھوٹا جا اور انعام ہے، میں قاری عبدالرؤف صاحب کی گزارش کروں گا کہ صرف 2 منٹ دے اندر اندر ہی اور او شخصیت نو اسی انعام دے نال نوازنا چاہ رہے ہیں کہ جڑی واقعہ نہیں یہ انہاں دے واسطے کچھ بھی معنی نہیں رکھ دے، او حقیقت دے اندر انہاں نو انعام عطا کرنا ہے تے اللہ رب العالمین نے اپنی شان شان عطا کرنا ہے۔ یہ صرف حوصلہ افزائی دے طور تے میں پوری انتظامیہ اور معزز مہمانان گرامی اور معزز شخصیات دی موجودگی اندر میں انعام واسطے دعوت سخن پیش کرنا چاہوں گا۔ استاذ الحفاظ، استاذ القراء، فضیلت معاب فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمود سیاد صاحب نو بہت ہی ادباً احتراماً التماس اور گزارش کراں گا کہ آن اور اپنا معمولی اور بالکل چھوٹا جا انعام انہاں دی مہمانہ دی دست شفقت وصول کرن۔ یقیناً انہاں دی صرف حوصلہ افزائی ہے، انعام دے نال اللہ نے نوازنا ہے جو کہ آقا کریم دے فرمان دے مطابق اللہ نے نوازا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس دا اعزاز دنیا دے اندر اور کوئی نہیں۔ تو میں مشکور و ممنون ہاں اے معزز شخصیات دا بھی اللہ رب العالمین دعانو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم المقام فضیلت معاب محترم جناب قاری عبدالرؤف محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی کو اپنے مخصوص انداز دے اندر مینوں اور تسانوں نصیحت نال مالا مال فرمان اور سرفراز فرمان۔ اس تو بعد دعا ہے اللہ جو بھی نصیحت کرن اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ مختصر وقت دے اندر میں اپنی بات نو سمیٹاں گا۔ ساڑھے آئے ہوئے مہمان تشریف فرما نے، چند منٹ توجہ اور یقیناً نیکی دے اندر بندہ حصہ وہی لیندا ہے کہ جس بندے نو اللہ توفیق دیندا ہے۔ توفیق تو بغیر نیکی نہیں ہوندی۔ مینوں ایک طرفوں خوشی بھی ہو رہی ہے تے ایک پاسے افسوس بھی ہو رہا ہے۔ افسوس اس بات دا ہو رہا ہے کہ جنہاں ساتھیاں نو دعوت دیتی ہے، بلایا ہے، نماز تے شاید انہوں نے سیدھی پوٹھی ادا کیتی ہے، لیکن چند منٹ واسطے قرآن سنن واسطے نیکی کرن واسطے ٹائم نہیں ہے۔ اور خوشی میں نو اس طرف محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اے ادارہ، اے مسجد، اے ممبر و محراب، اے طالب علم دین دے جو طالب علم نے نا، اے انہاں دے نال ہی سجیا کردے نے اور اے رونقاں انہاں دے نال ہی دوبالا ہویا کردیاں نے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ دے اندر، میں تمہید بنن تو بغیر چاندے گلاں کراں گا، صحابہ کرام دے اندر باحثیت معلم بن کے بیٹھے نے۔ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام دی تربیت اس انداز نال کیتی کہ جس انداز دے نال کائنات دے رب نے حکم دیتا، آمنہ دے در یتیم علیہ السلام صحابہ کرام نو دین اسلام تو آراستہ فرما رہے نے، اور صحابہ کرام نو انہاں دیاں زندگیاں دے بارے میرے مصطفیٰ علیہ السلام انہاں نو دس رہے نے قرآن و حدیث دے روح دے اندر، قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال سواری تے بیٹھے نے تے سفر دے اندر جا رہے نے، تے جاندیاں جاندیاں چلدیاں چلدیاں نا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، یا معاذ، سبحان اللہ، صدقے جاواں میرے مصطفیٰ نے اپنے شگرد دا نام بڑے پیارے انداز نال لیا ہے، بڑے اچھے انداز نال نام لیا ہے، تے آقا فرماندے نے یا معاذ، اگو شگرد جیڑے میں فرما بردار مٹھی زبان نال اچھے لہجے نال آندے نے، کالا یا رسول اللہ، کالا لبیک یا رسول اللہ، وسعدیک ثلاثاً، میرے آقا علیہ السلام نو پیارے معاذ آندے ہیں، استاد نے بلایا ہے، شگرد نے جواب دیتا ہے، تے اگو پھر استاد آندے نے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو نا شگردان دے سونیا میں حاضر ہاں 3 دفعہ آکھیا، تے آقا علیہ السلام فرماندے نے، معاذ اے پیارے شگرد گل سن لے، جن نے کیا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تے قد حرم اللہ علی النار،
اے استاد شگرد نو دس رہے تے شگرد آندے نے سونیا محبوبا دسو ذرا اے معاذ نو گلاں میرے مصطفیٰ دس رہے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شگرد بڑی توجہ نال سن رہے نے تے آقا فرما دے نے معاذ جن نے کہہ دیتا کہ اللہ تو علاوہ کوئی بھی الہ نہیں او دے تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں تے محمد اللہ دے رسول نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تے جن نے دل نال ایمان نال انہاں باتاں دی تصدیق کر لئی تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے آ استاد شگرد نو پڑھاندے نے نا سبق یاد کرواندے نے یاد کروان دا طریقہ دس دے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز نال بیان فرمایا آقا بیان فرما رہے نے معاذ اپنے دل دے اندر بٹھائی جا رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے ہیں کہ جگاں دے پیر نے نا میں نے فرمایا معاذ جنہیں اقرار کر لیا دل ایمان دے نال کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی عبادت دے لائق نہیں تے محمد اللہ دے رسول نے آقا فرما دے نے اللہ نے او دے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا تے جدوں اے بات کہی نا تے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت معاذ آندے نے سونیا اے گل میں لوکاں نو نہ بیان کراں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے آوے کو نا استاد پڑھاندا ہے شگرد نو اللہ اکبر شگرد پڑھدا ہے تے پھر او شگرد دے کول جیڑا علم ہوندا ہے نا جیڑا استاد نے پڑھایا ہے پھر او دے تو دوسرے لوگاں نو آراستہ کردا ہے دوسرے لوگاں نو دسدا ہے اللہ اکبر اے استاد دا مقام کوئی ایویں جے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آویخ لو حدیث نو اے حاصل کرن واسطے دین اسلام نو حاصل کرن واسطے اور میرے علماء کرام نے ائمہ کرام نے محدثین نے دن رات محنتاں کیتیاں اور دن رات کوششاں کیتیاں اور لوگانو اللہ اکبر لوگاں دی اصلاح کیتی اور دین اسلام نو اللہ اکبر پھیلایا بیان کیتا ہے میرے رب نے پھر انہاں دے درجات نو بلند فرما دیتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے بچپن دا میرا دور ہے اللہ اکبر یتیمہ باپ سر تے نہیں تے والدہ محترمہ جیڑیاں نے اللہ اکبر میری تربیت کر رہیاں نے اللہ پاک نے مینو اتنا کو ذہن عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے مینو ذہین بنا دیتا ہے اے رحمتاں رب دیاں اے دعاواں والدین دیاں اے ماں دیاں دعاواں نے نا اے بیٹے دی تربیت کر رہی ہے کہ آندے نا پہلا سکول ماں دی گودے کیوں جی پہلا سکول ماں دی گودے اللہ اکبر ماں دا مقام ایک اپنی جگہ تے جیڑا استاد ممبر و محراب تے کھڑا ہون دا طریقہ دس دیں ممبر و محراب تے کھڑے ہون دیاں جاچاں دس دیں اور جیڑا استاد رب دا قرآن پڑھن دا طریقہ دس دیں اور جیڑا استاد ترجمہ پڑھن دا طریقہ دس دیں اور جیڑا استاد سمجھاون دا طریقہ دس دیں صدقے قربان جاواں اوے اس استاد دے مقام دے کیا کہنے اللہ اکبر اللہ حضرت قاری صاحب دیاں محنتاں نو قبول فرمائے طبیعت یقین کر جانو میں ویکھنا میں وڈیائی نہیں کردا میں مسجد دے اندر اے ویکھنا طبیعت نساز بھی ہوندی ہے لیکن اس دے باوجود بھی قرآن پڑھیا ہوندا ہے بچیاں دا سبق سن رہا ہے اللہ پاک انہاں نوں صحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اللہ انہاں بچیاں دی زندگی نو اللہ چار چن لا دے وے اللہ استاد دا بھی والدین دا بھی فرما بردار بنا دے وے امام شافعی رحمت اللہ علیہ
فرماندے نے میں نا حدیث دا سبق سنن واسطے نا اے مسجد دے اندر بیٹھیا کردا اللہ اکبر لوگاں دے اندر میرا چرچا ہونا شروع ہو گیا بچہ بڑا ذہین ہے اللہ اکبر والدہ نو آندا ہے امی جان میں پڑھنا ہے اللہ نبی دی حدیث پڑھنی ہے حدیث پڑھنے واسطے گیا کہن لگے کہ میں نا جدو حدیث پڑھ رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں تے میرے کول دین واسطے استاد نو فیس نہیں سی اللہ اکبر والدہ دا تن سی باپ سر تے کوئی نہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پھر استاد نے نا میں نو کیا بیٹا تیرے کولو فیس نہیں لئی جائے گی تو علم حاصل کریا کر پڑھیا کر آکے کوئی بات نہیں اللہ اکبر پڑھ دیاں نا میری ایک بندے نے ملاقات یمن دے اللہ اکبر گورنر دے نال کروا دیتی انہوں پتہ لگیاں بندہ بڑا ذہین ہے انہیں میریاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں پھر پتہ لگیاں اے تے کم بڑا سونا کر دے ڈبل ڈیوٹی لا دیتی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مینوں نہ پھر ایک بندے نے آکھیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور تو ایک کم تیرے کول حدیث دا علم ہے اللہ اکبر تیرے کولو او علم ہے تیرے کولو او علم ہے اور جیڑا علم لا زوال ہے اور جیسے علم دیاں ریساں کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ تو ایک کام کر رہے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پڑھن والا رب دا قرآن پڑھن والا اوہ کعبہ دے رب دی قسم ہے جدے کل رب دا قرآن ہے جدے کل مصطفیٰ دی حدیث ہے انہوں دنیا دی کسے چیز دی ضرورت ہی نہیں جدے کل قرآن حدیث ہے اودے کل ساری کائنات دی دولت ہے اللہ اکبر مولانا نے لکھی ہے فرمان دے میں او جدے کول قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے او جدے کول قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے تے جدے کول مسلم بخاری ہے او جدے کول مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے او دنیا جان دے لوگو اللہ پاک دا قرآن جدے سینے دے اندر ہے اللہ پاک نے جدے سینے نو قرآن دی روشنی نہ روشن کر دیتا ہے جدے سینے دے اندر میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے جدو قرآن ہوئے گا حدیث ہوئے گی قرآن پڑھے گا حدیث پڑھے گا پھر تعلیم آئے گی اللہ اکبر پھر تعلیم آئے گی پھر تربیت ہوئے گی استاد تربیت کردہ ہے بچہ سبق لیندہ ہے اللہ اکبر انہوں یاد کردہ ہے اور کعبہ دے رب دی قسم پھر بچہ استاد دا ادب کردہ ہے حیا کردہ ہے استاد دے آنکھیں لگدہ ہے استاد دی خدمت کردہ ہے اللہ اکبر پھر اللہ پاک نا اس بچے نو اللہ اکبر دنیا تے نام روشن کر دیندہ ہے تے آخرت نو پھر اللہ پاک دی طرفوں اعلان کر دیتا جائے گا قرآن دا حافظ ہے قرآن دا قاری ہے استاد دا ادب کرن والا استاد دا حیا کرن والا والدین دی خدمت کرن والا استاد دی خدمت کرن والا اطاعت و فرما برداری کرن والا ایو قرآن دا حافظ و قاری قرآن تے عمل کرن والا نبی دی حدیث تے اے پیرا دین والا او دے واسطے قیامت والے دن اعلان کر دیتا جائے گا جا جنت دیاں پوڑیاں چڑھ دا جا قرآن پڑھ دا جا جتھے والناس ہے اتھے تیرا مقام ہے اللہ کو دعائے اللہ پاک اینا بچیانو اللہ ساڑھے واسطے بھی والدین واسطے بھی اللہ ذریعہ نجات بنا دے وے اللہ والدین دی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دے وے میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں نو دنیا اور آخرت دے اندر اللہ پاک کامیابیاں دے نال سرفراز فرما دے وے وقت میرا خیال زیادہ ہو گیا حضرت صاحب نے جانا ہے سفر تو آئے نے اکاڑے تو اگے بنگلہ کو گیرا تو تے حالات دے پیش نظر میں ان الفاظ اکتفا کرنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین